اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ اللہ اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام۔ پارٹنرشپ کے اندر ہمارے یہاں قابل افسوس ایک پہلو ہے کہ ہم چھوٹے آدمی کو پارٹنر کے طور پہ ملاتے ہیں تو کلوزنگ یا حساب کتاب دینے سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم کیوں اس کو حساب دیں۔ ایک تو پارٹنرشپ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیں، پھر جب زکوٰۃ نکالنی ہوگی تو حساب کتاب سامنے ہوگا تو زکوٰۃ نکالے گا بندہ۔ اگر کوئی شخص کاروبار کرے اور کاروبار جو ادھار کی رقم سے سارا کر رہا ہو اور ہر روز اس نے وہ اس ادھار سے اپنے جو وپاریوں کو رقم دینی ہو اور اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے صرف گھر کے نظام چلا رہا ہو تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ ہمارا پہلا نقطہ تھا زکوٰۃ کی شرائط۔ ان شرائط میں ایک چیز تھی نصاب کا مالک ہونا۔ جس شخص نے ادھار رقم لی ہے کیا وہ مالک ہو گیا؟ اگر 10 لاکھ روپے بھی ادھار لیے اس نے، اس رقم کا تو مالک ہی نہیں ہے۔ جو آپ کا نسب اوپر ہے اور جو آپ کا نسب نیچے ہے براہ راست، ان دو طرح کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، میاں بیوی کو اور بیوی شوہر کو۔ یہ دو طرح کے رشتہ دار ہیں جن کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ بھائی مستحق ہے دے سکتے ہیں، چچا مستحق ہے دے سکتے ہیں، پھپھو مستحق ہے، خالہ مستحق ہے، یہاں تک کہ سوتیلی ماں ہے وہ مستحق ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ چوتھا مسئلہ، ہمارا چوتھا نقطہ، لاسٹ پوائنٹ، کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب یہ ہیں آپریشنل مسائل کہ جب کوئی زکوٰۃ دینے لگتا ہے تو نیت کی کہ نہیں کی، کسی نے ہمارے پیسے دینے ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، کیا شوہر دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جناب، پچھلی سالوں کی زکوٰۃ کیسے دی جائے جو آپ نے سوال پوچھا تھا، کن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو 1 بائی 1 ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہت سارے اعمال میں نیت فرض ہے، تو زکوٰۃ میں بھی صرف دل میں یہ بات ہونا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کافی ہے۔ زبان سے اس کو عیدی کہیں، تحفہ کہیں، عطیہ کہیں، قرض کہیں، قرض بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نیت ہونی چاہیے۔ اگر بالفرض کسی نے دے دی، کوئی مستحق آیا اور نیت دل میں بالکل نہیں تھی، دے دی، پھر یاد آیا کہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتا، اگر تو وہ آپ کو یقین ہے کہ ابھی مال اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، اب بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، اتنی رعایت اور رخصت موجود ہے۔ یہ دارالافتاء اہل سنت نے ایک کتاب شائع کی ہے، دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے دارالافتاء اہل سنت، اس کتاب کے اندر 400 فتوے ہیں صرف زکوٰۃ پر، اور ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں۔ اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، نالج بڑھانے کے لیے ضرور پڑھیے، اور اس میں بہت سارے مسائل آسان انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو نیت کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ہے اس میں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ جو نقطہ ہے بڑا ہی اہم ہے۔ کیا یہ نقطہ؟ ایک آدمی جو ہے مارکیٹ میں ڈوب جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، اتنا مقروض ہو جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہے، آپ کے اس نے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب میں نے زکوٰۃ تو نکالنی ہی ہے، یہ بیچارہ مستحق ہے، میرے جو 5 لاکھ نکلتے ہیں کیا میں زکوٰۃ کے کھاتے میں لکھ لوں؟ لکھ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لکھ لینے سے زکوٰۃ ادا، طریقہ یہ ہے کہ لفافے میں ڈالیں 5 لاکھ روپے، بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ 5 لاکھ ہیں، لفافے میں ڈال کر اس کو کہیں یہ آپ کو میں نے تحفہ دیا۔ کیا دیا؟ تحفہ اس کو دے دیا آپ نے۔ آپ اس کو کہیں کہ ذرا دیکھو کتنے پیسے ہیں، تم نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، 2 مجھے لے لیں۔ چھین تک سکتے ہیں اس کو، آپ کی رقم ہے، یعنی آپ کی رقم سے مراد یہ ہے جو پہلے کھاتے میں تھی جس وجہ سے وہ مقروض ہوا آپ کا،
اس حساب سے آپ نے اس سے لینے ہیں. آپ کہیں گے جناب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی. نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صدقے کے گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جو ملا تھا وہ صدقہ تھا اور تم جو مجھے دو گی وہ گفٹ ہوگا. ملکیت چینج ہوگی نا. لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے جس کو زکوٰۃ دی ہے اس نے وہ مستحق زکوٰۃ تھا اور اس نے اپنی بچی کی شادی کی اور ہمیں بھی دعوت میں بلوایا ہے، ہم کھا سکتے ہیں جا کر؟ تو دیکھیں اس پوری دعوت میں اگر وہ 1 لاکھ روپے کی دعوت خرچ ہوئی ہے، 1 لاکھ روپے کا کھانا آیا ہے، آپ 200 روپے کا کھانا کھا لیں گے. تو اتنی تو اجازت موجود ہے، نو ڈاؤٹ. اور اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جی یہ تم زکوٰۃ لے لو اور اس سے دکان خرید لو اور مجھے تحفے میں دے دو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے مال سے ہی فائدہ اٹھایا ہے، ٹوٹل فائدہ اٹھایا ہے. ایک تو وہ کھانے والی میں نے مثال دی، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، وہ اور چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہو جاتا ہے. آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو رقم دی، وہ مالک بن گیا. اب وہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے، آپ کو بھی رقم دے سکتا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اب آپ اپنی رقم جو سابقہ واجب الادا تھی وہ اس سے وصول کر لیں. یہ ایک طریقہ شریعت نے بتایا ہے. مستحق زکوٰۃ مقروض کو زکوٰۃ بھی دے دی جائے اور قرضہ بھی ادا ہو جائے، یعنی وہ قرضہ ادا کرنے کے بھی قابل بن جائے. وہ رقم جو آپ نے لوگوں سے لینی ہے، ریسیویبل اماؤنٹ جو آپ نے وصول کرنی. کئی دفعہ عرض کیا کہ جناب وہ دن آ جائے جس دن زکوٰۃ فرض ہونی ہے اور آپ بیلنس شیٹ بنائیں اور زکوٰۃ کی فوری ادائیگی کریں، اس میں تاخیر نہیں ہے. ایک چیز میں تاخیر ہے، جو رقم آپ نے لوگوں سے لینی ہے وہ بنتی ہے 10 لاکھ روپے. سال کا وہ دن آ گیا جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس رقم پر جو لوگوں سے لینی ہے آپ زکوٰۃ بعد میں نکالیں، اجازت موجود ہے اس کی. لوگ سوال کرتے ہیں جی ایک آدمی وہ پیسے دیتا ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو رقم لوگوں نے دینی ہے اس رقم کی فوری زکوٰۃ نکالی جائے، ضروری نہیں ہے. اگر تو روٹین کی رولنگ ہے 2-3 مہینے بعد سال بعد آ جاتی ہے تو 7 نکال دینا بہتر ہے، اس کو بھی شمار کر کے نکال دی جائے. بعد میں آئے گی تو بھاری ہو جاتی ہے زکوٰۃ نکالنا. اور اگر کسی نے 10 سال بعد رقم دی آپ کو تو اس رقم کی 10 سال کی آپ کو نکالنی پڑے گی. اگلا ایک اور مسئلہ ہے جناب، زکوٰۃ کی ادائیگی کون کرے؟ 2 پارٹنر ہیں، کون کرے؟ ہر ایک اپنے اپنے حصے کی کرے گا. 2 پارٹنروں کا مال برابر ہو یہ بھی ضروری نہیں، شیئرنگ برابر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. پھر اس ہر ایک کی پرسنل لائف جدا گانا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر شرائط پائی گئی نہیں پائے گی اس کے مطابق وہ ادا کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی ماں باپ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے ان سے پوچھ کے ادا کر دے، بیوی کی کرتا ہے ان سے پوچھ کے ادا کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص دوسرے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے اس سے پوچھ کر ادا کر سکتا ہے، اس میں رعایت موجود ہے. آگے چلتے ہیں جناب. آپ کا سوال تھا کہ بعض لوگ دکان میں جو چیزیں بک نہیں رہیں ان کو زکوٰۃ میں دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کرنسی ہی میں دینا ضروری نہیں ہے، گڈس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اگر کسی کی دکان میں مال پرانا ہو گیا ہے تو دیکھیں ہم بیچ رہے ہوتے ہیں فیشن کے مطابق، ہم بیچ رہے ہوتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ چیزیں، اور مارکیٹ کے اندر اعلیٰ معیار کی چیزیں بھی فیشن بدلنے سے گاہک کم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کی کوالٹی کم ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے تک پہنچنی ہے وہ عام طور پر اسی کوالٹی کی چیزیں پہنتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگرچہ کہ صدقہ اور خیرات میں یہ ضروری ہے کہ اچھی سے اچھی چیز دی جائے، لیکن جب آپ اس چیز کی قیمت کم ہو گئی ہے، قیمت مثال کے طور پر آپ کو 50,000 زکوٰۃ نکالنی تھی
اور مال جو ہے اس کی کرنٹ ویلیو ہے 50,000، لیکن آپ نے خریدا تھا یہ 5 لاکھ کا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بولیں کہ جناب میں نے 5 لاکھ کا خریدا تھا تو اس مال کو میں نکال کے 5 لاکھ کی زکوٰۃ سمجھ لوں. نہیں، دیکھا جائے گا کہ آج اس مال کی ویلیو کتنی ہے. کرنٹ ویلیو کے مطابق اس مال کی جو ویلیو بنتی ہے، آپ نے دیکھا اس کی ویلیو بنتی ہے 50,000. آپ کو زکوٰۃ دینا تھی 1 لاکھ روپے، آپ نے 1,000 کی مد میں یہ مال دے دیا، 50,000 کیش دے دیے. دیکھا جائے تو غریب کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوا، اس کو بگ کوانٹٹی مل گئی، ان کا زیادہ فائدہ ہو گیا. تو جو ایسا سامان ہے اس کی بس مالیت تھوڑی سی زیادہ لگا لی جائے، اس میں احتیاط ہے، بجائے اس کے کہ ہماری آخرت میں گرفت ہو. چلو ہم زیادہ وسعت کرتے ہوئے 50 کے بجائے یہ سوچ لیں کہ نہیں اس کی مالیت جو ہے وہ 40 ہوگی، کم لگا لیں تھوڑی سی اور، تو اس میں زیادہ احتیاط ہے. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلیٹ ہم نے لیا تھا بیچنے کے لیے، لیا تو تھا 20 لاکھ کا، اب اس کی مالیت 40 لاکھ روپے ہے. جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن کے ریٹ کا اعتبار ہے. آپ ڈالر چینج ہوا ہے نا، تیزی کے ساتھ چینج ہوا ہے. کسی نے باہر سے مال منگوایا، کم پیسوں کا آیا تھا، آج کی ویلیو اس کی زیادہ ہو گئی ہے آٹومیٹکلی طریقے سے. تو زکوٰۃ جس دن فرض ہو رہی ہے، جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو ان چیزوں کی ویلیو کرنٹ ڈیٹ کے حساب سے لکھیں گے. کم ہو جائیں تو کم لکھیں گے، زیادہ ہو جائیں تو زیادہ لکھیں گے. چلے جی، بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے. علماء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی میں قصد اور نیت ضروری ہے، اس میں تو قصد پایا ہی نہیں گیا، جبر پایا گیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ. اور آج کل تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے اس بات کی سہولت دی ہے کہ آپ اپنا فارم بھر کر یہ بتا سکتے ہیں بینک کو کہ جناب ہم اپنی زکوٰۃ ہم خود ادا کریں گے. تو اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ بھی کریں کہ ہم خود ادا کریں گے، خود ادا بھی نہ کریں. تو خود ادا کرنا ضروری ہے. دنیا کا حساب نہیں دیکھنا، آخرت کو دیکھنا ہوگا. جی جناب، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ، آپ کا سوال تھا. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض ہے، جس پر فرض ہوتی رہی، سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، تو اس کے ذمے وہ قرضہ بنتی رہی. کیا بنتی رہی؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس ہر سال 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی تھی اور 5 سال اس نے نہیں دی. آج اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کتنے پیسے اس کے پاس آج؟ 10 لاکھ روپے. آج 10 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی 5 سالوں کی. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، اس کے پاس 5 لاکھ ہیں. کیونکہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت قرضہ نکالنا ہوتا ہے نا، تو جو قرضہ اللہ کا ہے وہ بھی نکالنا ہے. جو واجب الادا تھی اس کے اوپر وہ قرضے میں شمار ہوگی، نکالنی پڑے گی، تو نکالنا ضروری ہے. ہماری آخری بات، بلکہ سیکنڈ لاسٹ بات کہہ سکتے ہیں آپ، جن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، لیکن حرام کی مد میں ملا ہے، سود سے کمایا ہے، رشوت میں کمایا ہے، ناپاک چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو پاک چیزوں کا میل ہوتی ہے. پہلے سے ناپاک ہو اس پر زکوٰۃ کیوں ہوگی؟ تو حرام کی آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ہے حلال کی آمدنی پر. اسی طریقے سے 5 چیزیں میں نے گنوائیں، جو 5 چیزوں کے دائرے میں نہیں آتی ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. طویل اس کی فہرست میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. ایک شخص کے پاس 1 نہیں 10 بنگلے ہیں، کرائے پہ دیوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. مارکیاں ہیں 1 نہیں 2، جی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ٹرانسپورٹر ہے، زکوٰۃ ان چیزوں پر نہیں ہوگی. سیلری پرسن ہے، سال میں جو کماتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، جس دن زکوٰۃ کا دن آتا ہے اس دن دیکھا جائے گا کچھ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لائق تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی. بہت آسانیاں ہیں شریعت میں. جی جناب، زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، یعنی میتھڈ آف زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آپ سارے حساب کتاب والے لوگ ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ نئی باتیں ہوں گی.
خاص طور پر جو چھوٹے جو کاروبار نہیں کرتے، چھوٹے سطح پہ کاروبار کرتے ہیں، چھوٹی سطح پہ کاروبار کرنے والے بیلنس شیٹ کبھی بناتے ہی نہیں ہیں، بس ایک حساب کتاب ذہن میں رکھتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بیلنس شیٹ، زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیلنس شیٹ کیسے بنائیں گے جناب؟ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اسلامی تاریخ کا تعین، اور جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں، ایسٹس ہیں، ان کی کرنٹ ویلیو کیا ہے، یہ آپ نے بنا لی۔ اب آتے ہیں جناب، پہلے یہ سمجھیے اس پورے حساب میں 5 لاکھ بنے ہیں جو زکوٰۃ کی قابل زکوٰۃ چیزیں ہیں، ان کی مالیت کتنی بنی ہے؟ 5 لاکھ روپے، اور 3 لاکھ روپے مختلف مد میں قرضہ بنا ہے۔ 5 میں سے 3 لاکھ نکلے، کتنے بچے؟ 2 لاکھ کی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اب ہم ایک چارٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹ کیسے بنا۔ ایک شخص کے پاس سونا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ روپے۔ چاندی کی مالیت کتنی ہے؟ 50,000 روپے۔ کرنسی اس کے پاس ہے 80,000 روپے کی، ٹھیک ہے جناب۔ پرائز بانڈ ہے اس کے کتنے؟ 70,000 روپے کے۔ مال تجارت ہے اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا۔ تو یہ سب قابل زکوٰۃ اموال ہیں۔ جو آپ کی رقم پراویڈنٹ فنڈ میں جمع ہوتی ہے وہ بھی آپ کی رقم ہے، جی پی فنڈ میں جمع ہوتی ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کی بات ہو رہی ہے، آپ تو سیٹ حضرات ہیں، یا آپ کی کمپنی ہے اور پراویڈنٹ فنڈ آپ نے قائم کیا ہوا ہے تو ملازمین کے تعلق سے ہی مسئلہ ہے۔ تو قابل زکوٰۃ چیزوں کو سامنے رکھا تو 5 لاکھ روپے بنے۔ قرضہ لیا ہوا تھا 1 لاکھ روپے۔ ایک پراپرٹی خریدی ہوئی تھی قسطوں پر، اس کے ابھی پیسے رہتے ہیں کتنے؟ اپنا 80,000 روپے۔ پارٹیوں کی پیمنٹ رہتی ہے کتنی؟ 1 لاکھ روپے۔ اور گزشتہ سال کی زکوٰۃ دینی تھی، کتنی بچتی ہے؟ 20,000 روپے۔ 3 لاکھ روپے اس پر واجب الادا ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے سب سے پہلے یہ بیلنس شیٹ بنے گی کہ جو چیزیں قابل زکوٰۃ اموال ہیں، جو آپ کا مال ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کی مالیت کتنی بن رہی ہے، ان کی جو مالیت بنے گی پھر اس کے سامنے آپ دوسری شیٹ بنائیں گے کہ آپ پر کیا ہے، وہ کیا چیزیں جن کو آپ نے مائنس کرنی ہے۔ باقی کتنے بچے؟ جتنے بھی باقی بچے 40 سے تقسیم کر لیں، زکوٰۃ نکل آئے گی۔ تو جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہو 40 سے تقسیم کر لیں گے تو زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں۔ کسی فیکٹری کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے، خام مال کی پروڈکٹ بنانی ہے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ پراویڈنٹ فنڈ کا ذکر نہیں ہوا تھا، اس شیٹ میں اس کا ذکر بھی ہے۔ آپ کو کیا کیا چیزیں نکالنی ہیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ موجود ہیں، ڈیٹیل ہم نے بتا دی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم صرف 10 منٹ سوال لیں گے، ٹھیک ہے؟ کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احسن شہزاد نام ہے میرا۔ ماشاء اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے امانت رکھی ہو کسی کے پاس کچھ دیر کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، آیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ امانت تو یعنی آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ بھی ایک امانت ہے دیکھا جائے تو۔ ایک ہوتی ہے امانت اور ایک ہوتا ہے رہن۔ رہن اگر رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر رہن رکھوایا، مطلب سونا رکھوایا رہن میں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا تھا کہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوں اور بیوی کے پاس زیور ہو، میاں اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ وہ آپ نے بتا دیا کہ دے سکتا۔ لیکن میں تھوڑا اور اضافہ کرتا ہوں، ہاں جی۔ اگر تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی ہو، ناراضگی ہو گئی ہو، اکٹھے نہ رہتے ہوں، جب بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک، پوچھ لے اس سے، پھر بھی دے سکتا ہے، جب تک نکاح میں بیوی ہے اس کی۔ چلیں جی۔ میرا نام مختار احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی سے کچھ پیسے ادھار لے لیتا ہے، اس کی زکوٰۃ جو دینے والے پر لازم ہوگی؟ قرضہ لیا اس نے، جی قرضہ لیا جی جی، زکوٰۃ مالک پر لازم ہوتی ہے۔ قرضہ کس نے کسی کو دیا ہے، زید نے بکر کو قرضہ دیا، مالک زید ہے یا بکر ہے؟ زید مالک ہے۔ زکوٰۃ مالک پر ہوتی ہے، جو مالک نہیں اس پر نہیں ہوتی۔ تو جس نے قرضہ لیا وہ زکوٰۃ کیوں دے؟ اور قرضے والے سے تقاضا کرنا کہ جناب تم زکوٰۃ دو، حدیث میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا،
ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے وہ سود ہوتا ہے، اسے تقاضا بھی نہیں کر سکتے۔ قرض احسان ہوتا ہے، بغیر کسی لالچ کے دینا ہے، جتنا دیا اتنا ہی واپس لے لینا ہے۔ دینے والا جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اس نے جہاں یہ نیکی کی ہے، اس پیسے سے وہ بہت کاروبار کر سکتا تھا، اس نے نہیں کاروبار کیا، اس کو دیا، تو جب پیسہ اس کا ہے تو زکوٰۃ بھی وہی دے گا جو مالک ہے۔ جی 2 سوال 3 سوال اور لیتے ہیں جلدی۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام۔ نام ملک عامر ہے اور جلال جٹا سے میں تشریف لایا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جو تاجر حضرات قسطوں کا کام کرتے ہیں، جی وہ جو پیسہ ان کے کسٹمر کے پاس پڑا ہوا ہے، جن کی قسطیں انہوں نے وصول کرنی ہیں، کیا اس رقم پہ ہمارا جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ اور اس کے ساتھ ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی بات یہ ہے جی۔ کہ کیا ہم جو قسطوں کا کام کرتے ہیں اس کے اوپر جو مارک اپ لیتے ہیں 10%، 20%، 40%، یہ جائز ہے؟ یہ فرما دیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے نفع، ایک ہوتا ہے مرکب۔ اگر کوئی آدمی، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، اگر کوئی آدمی لکڑی کو لڑکی سمجھ کر دیکھے تو گناہ گار ہے۔ جو سود نہیں ہے اس کو سود کہا جائے یہ بھی گناہ ہے۔ تو اگر تو کوئی سود لیتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اگر کوئی یعنی غلط استعمال کر لیا لیکن کام صحیح کرتا ہے، مثال کے طور پر جتنے بھی تاجر ہیں وہ مال خریدتے ہیں کم پیسوں میں، 2 پیسے رکھ کر آگے بیچتے ہیں، وہ کریانے والا ہو، وہ فرنیچر والا ہو، وہ قسطوں والا ہو، وہ کوئی اور ہو، ہر تجارت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ہول سیلر سے خریدتے ہیں، ریٹیل میں بیچتے ہیں، ہول سیلر امپورٹر سے ایکسپورٹر سے لیتا ہے اور آگے بیچتا ہے۔ آپ نے اپنا نفع رکھ کر بیچا ہے تو کاروبار ہے، اس کو مارک اپ کہنا غلط ہے۔ اور اگر کوئی سود لیتا ہے تو جزاگانہ صورت ہے۔ اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پہلے کیا تھا۔ دیکھیں جب آپ نے مال بیچ دیا، اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، یہ مال تجارت تھا۔ جب اس کو بیچا تو یہ مال اب چینج ہو گیا کرنسی میں، اب آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، اور آپ یہاں پڑھ چکے ہیں کہ کرنسی پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آخری سوال جی۔ محمد حنیف اتاری، جی سبزی منڈی سے میرا تعلق ہے۔ جی تو سوال تو تقریباً بیچ میں جواب مل گئے ہیں، لیکن تھوڑی سی تفصیل مزید چاہیے۔ جی اس میں یہ بات ہے کہ پہلے نمبر پہ اگر ہم کسی مدرسے میں کوئی سبزی بیچتے ہیں تو وہ اگر ہم علیحدہ حساب لکھ لیں تو سال کے آخر میں کاؤنٹنگ کر کے اگر زکوٰۃ اس میں سے کچھ کر لیں۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ مدرسے کا جو ذمہ دار ہے اس کو یہ بتا دیں کہ بھئی یہ میں زکوٰۃ کی مد میں بھیجتا ہوں، جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے گا، یہ بتانا ضروری ہے۔ جی آخری سوال ہے، ٹھیک ہے۔ خالد نام ہے، کوئی رات کا رہے۔ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور بینک سے رقم لے کر مکان خریدتے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ پہلے تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ مکان رہنے کے لیے جو خریدا جائے اس پر زکوٰۃ ہے نہیں؟ یورپ میں کریں یا یہاں کریں۔ اب اس سوال کا ایک دوسرا حصہ ہے، کیا ایسا مکان لے سکتے ہیں؟ تو غیر مسلم یعنی مسلمان اور کافر کے احکام میں فرق ہے۔ آپ کسی کافر کو پیسے دیں اور اس سے نفع لیں جائز ہے، مسلمان کو دیں اس سے نفع لیں جائز نہیں ہے۔ تو یہ اجازت دی علماء نے کہ غیر مسلم ممالک میں اگر کوئی مورگیج کے ذریعے مکان لیتا ہے صرف رہنے کے لیے، اپنا بزنس کرنے کے لیے نہیں، صرف رہنے کے لیے، تو اس بات کی اجازت ہے، وہ لینا بھی جائز ہوگا۔ جی ہمارے ناظرین نہیں چھوڑنا چاہ رہے، حاضر نہیں چھوڑنا چاہ رہے، چلیں ایک سوال کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا نام ساجد فاروق ہے۔ جی جی۔ میرا تعلق منڈی بولدین سے ہے۔ میرا سوال ہے، منڈی سے تو نہیں ہے نا؟ منڈی بولدین، منڈی سے تو نہیں ہے نا؟ آڑت منڈی سے؟ نہیں، ہاں پھر کر لیں۔ منڈی بولدین شہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے جو یورپ میں کام کرتا ہے، وہاں ریسٹورانٹ میں کام کرتا ہے، وہاں پہ یقیناً شراب بھی پلاتا ہے اور سور بھی کھلاتا ہے لوگوں کو، خود نہیں کھاتا نہ پیتا ہے، اور سیلری لیتا ہے۔ اس کی سیلری حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بات سر، اس کے پیسوں سے کوئی دوسرا بندہ کام کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اس کے ذہن میں یہ سوال چھوڑ دے یہ غلط کام،
اس کے پیسے لے کے 50 لاکھ روپے فار ایگزامپل وہ کام کرنا چاہتا ہے, کیا وہ کام حلال ہوگا؟ پلیز رہنمائی کر دیں. دیکھیں, جو گناہ کی معاونت کے کام ہے نا, جس چیز کا استعمال جائز ہے اس کو بیچنا جائز ہے. جیسے یہ کاغذ ہے, اس کا استعمال جائز ہے, اس کو بیچنا جائز ہے. اس کی بروکری جائز ہے, اس کو سپلائی کرنا جائز ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ کوئی پیپر چھاپ دے جس میں پاکستان کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہوں, تو گورنمنٹ چھاپنے والے کو بھی پکڑے گی, جس نے چھپوایا اس کو بھی پکڑے گی, جس نے تقسیم کیا اس کو بھی پکڑے گی, کیونکہ سب اس برائی میں ملوث پائے گئے. تو اسی طریقے سے جو کام اللہ کی نافرمانی کوئی براہ راست کرے, یعنی شراب بنائے یا اس کو سپلائی کرے یا ٹیبل پر جا کر رکھے, یہ سب گناہ کے کام ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ کتنے فیصد یہ کام کرتا ہے اور کتنے فیصد اور کام کرتا ہے. بعض لوگوں کی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ڈفرینٹ کام کرنے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو روزی کا جو سوال ہے وہ ایک جداگانہ تفصیل طلب بات ہے. اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت اس کا جواب دیں گے. اندھیرے چھٹے اجالا ہوا, ظلم و ستم کا دینی الاسلام. دوستو, پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. آخر میں ہمارے پیارے دوستو, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.